یہ ڈرامے کا اینڈ ہونے والا ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے میرا چینل ابھی سبسکرائب کیا ہے ان کے لیے میں بریف سی سٹوری ایکسپلین کرتی ہوں تاکہ آپ کو اس کے اینڈ کے بارے میں پتہ چل سکے۔ یہ سٹوری دو بہنیں، ایک کا نام ہمنا اور دوسری کا نام رمیسا۔ ہمنا بڑی بہن تھی اور رمیسا چھوٹی، جس کو پیار سے رومی کہتے تھے۔ ان دونوں بہنوں کی محبت آپس میں بہت زیادہ بے مثالی تھی، لیکن ہمنا نے اس سے یہ چھپایا تھا کہ وہ یونیورسٹی میں ایک لڑکے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ 4 سال سے اس کی محبت بہت زیادہ پروان چڑھ چکی تھی اور وہ دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ حمزہ نامی، جو کہ اس کی کلاس میں لڑکا پڑھتا تھا، اس کے ساتھ شادی کرے گی۔ ان دونوں کی محبت اتنی زیادہ بے مثالی تھی کہ پوری یونیورسٹی اس بات کی گواہ تھی کہ ایک نہ ایک دن ان کی شادی ہو کر رہے گی، اور حمزہ اس کے بارے میں بہت زیادہ پوزیسو تھا اور یہ بات ہمنا کو بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ لیکن ان کی فیملی اس بات کے خلاف تھی کہ کوئی بھی بیٹی لو میرج کرے۔ اس کے ابو نے صاف الفاظ میں یہ باتیں اپنی بیٹیوں سے کہہ دی تھی کہ میں کبھی بھی کسی کی لو میرج نہیں ہونے دوں گا۔ اسی لیے انہوں نے اپنے دوست کے بیٹے عظیم کے ساتھ ہمنا، جو کہ بڑی بہن تھی، اس کی شادی طے کر دی۔ ہمنا بیچاری بہت زیادہ پریشان ہوئی اور اس کے بعد اس نے حمزہ کا فون اٹھانا بند کر دیا۔ دوسری طرف حمزہ بھی بہت زیادہ پریشان تھا کہ اچانک ہمنا کو کیا ہو گیا کہ وہ اس کا فون ہی اٹینڈ نہیں کر رہی۔ ایک دفعہ بات ہونے پر اس نے کہا کہ میرے والد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اس لیے میں تم سے ابھی بات نہیں کر سکتی۔ لیکن اصل میں اس کی اس وقت نکاح کی سیرمنی ہو رہی تھی اور اس کے ابو، جن کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی، اسی لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ میری بیٹیوں کی جلد از جلد شادی ہو جائے تاکہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو کم سے کم یہ اپنے گھر پر آباد ہوں۔ اسی لیے وہ نکاح کے وقت بہت زیادہ خوش تھے کہ ہمنا نے نہ صرف ان کی بات رکھی بلکہ ان کی عزت کا مان بھی رکھا۔ ان کی اس بات کو لے کر ہمنا تو بہت زیادہ پریشان تھی کہ ان کے والد نے ایک دفعہ بھی اس بات کے بارے میں نہیں پوچھا کہ وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے یا نہیں۔ ہمنا بیچاری تو اس بات کے اوپر بہت زیادہ پریشان تھی کہ جب اس بات کے بارے میں حمزہ کو پتہ چلے گا تو وہ کتنا زیادہ اوور ریئیکٹ کرے گا۔ اسی لیے وہ نکاح کے دن بہت زیادہ پریشان تھی اور گھبرائی ہوئی تھی کہ جب وہ یونیورسٹی جائے گی تو وہاں پر اگر حمزہ کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا۔ اس کا سچ تو صحیح ثابت ہوا۔ جب حمزہ کو یونیورسٹی سے یہ پتہ چلا کہ وہ آلریڈی اب میرڈ ہے تو اس کے بعد اس کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے سارے یونیورسٹی کے سامنے بہت زیادہ ہنگامہ اور تماشا کیا کہ تم تو 4 سال سے مجھے یہ بات کا ارادہ کر رہی تھی کہ ہم دونوں کی شادی ہوگی، لیکن تم تو مجھے اس بات کا بہانہ بنا رہی تھی کہ تمہارے والد کی طبیعت خراب ہے، تو یہ تمہارے والد کی طبیعت خراب تھی کہ تم نے چوری چھپے شادی کر لی۔ اسی بات پر وہ اس کو بہت زیادہ غصے کے ساتھ پیش آیا اور ہمنا کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اسی لیے اس نے اس کو سمجھانے کی تو کوشش کی، لیکن حمزہ نے اس کی ایک بھی بات نہ سنی اور وہ اس کی بات انسنی کر کے وہاں سے چلا آیا۔ ہمنا بیچاری تو پریشانی میں، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ حمزہ سے کس طرح اس بات کو کرے کہ اس کے والد کی طبیعت خراب ہے۔ اسی وجہ سے اس نے مجبور ہو کر ان کے دوست کے بیٹے کے ساتھ شادی پہ حامی بھر لیے۔ لیکن حمزہ تو اتنا زیادہ پوزیسو تھا کہ وہ اس کی بات سننے سے بھی قاصر تھا۔ اس نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ ہمنا کے ساتھ غصہ کرنے کے بعد جب وہ گاڑی میں بیٹھا تو اس کے بعد اس نے گاڑی میں ریس پر فل پاؤں دے دیا اور دماغ اس کا اسی بات کو سوچ رہا تھا کہ ہمنا نے اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا۔ گاڑی کی سپیڈ آؤٹ آف کنٹرول ہوئی تو اس کے بعد گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کے بعد اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا، جہاں پہ اس کی فیملی بہت زیادہ پچھتائی کیونکہ وہ اپنے بزنس پارٹنر کی بیٹی الشبا کے ساتھ اس کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ ان کے خیال میں یہ ایکسیڈنٹ اسی ٹینشن اور ڈپریشن میں اس کا ہو گیا اور وہ اس بات کے اوپر اب بہت زیادہ دکھی تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ حمزہ اب جہاں بھی شادی کے لیے ہاں کہے گا ہم اس کی شادی کروا دیں گے۔ حمزہ اس بات پر خوش ہوا اور اس کے بعد وہ اپنے پیرنٹس کو لے کر ہمنا کے گھر اس کی بہن رمیسا کا رشتہ لے کر چلا گیا، جہاں پہ اس کی فیملی نے اس کی پیرنٹس کو منا لیا۔ لیکن وہ لڑکی الشبا اس بات کو دل میں لے کر بیٹھی رہی اور وہ اس بات میں حسد اور جلن کا شکار ہو گئی کہ حمزہ کی شادی اس کے ساتھ کیوں نہ ہو سکی۔ اسی لیے اس نے حمزہ کے بارے میں ثبوت اکٹھا کرنا شروع کر دیے۔
لیکن رومی اس بات پر بہت زیادہ خوش تھی کہ اس کی شادی کتنے ہینڈسم لڑکے کے ساتھ ہو رہی ہے، اور اوپر سے وہ لوگ اس بات کے اوپر بھی خوش تھے کہ یہ شادی حمزہ کی مرضی سے ہو رہی ہے۔ لیکن سب اس بات سے انجان تھے کہ حمزہ نے یہ شادی محض رومی کے ساتھ اس لیے کی تاکہ وہ اس کی بہن حمنا کو اذیت دے سکے۔ چونکہ ان کی شادی آپس میں نہیں ہوئی تھی، اس کے بعد حمزہ اب یہ طے کر چکا تھا کہ وہ پل پل حمنا کو تکلیف دے گا، اور اس کو اس بات پر بہت زیادہ پچھتاوا ہونا چاہیے کہ اس نے حمزہ کے ساتھ شادی کیوں نہ کی، اور کیوں اسے چھوڑ کر کسی اور لڑکے کے ساتھ شادی پر راضی ہو گئی۔ اور وہ اس کو یہ بھی یقین دلاتا رہا کہ اگر تم اپنی فیملی کو ٹائملی یہ بتا دیتی کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو، تو آج میں تمہاری بہن کے ساتھ لو میرج کر رہا ہوں، تو کیا میں ان کو تمہارے لیے نہ منا لیتا؟ حمنا بیچاری تو شادی کے دن بھی بہت زیادہ گھبرائی اور پریشان تھی، کیونکہ حمزہ اس کو پہلے ہی ٹیکسٹ کر چکا تھا کہ شادی کے لیے تم سب بیٹھے تو ہو لیکن بارات نہیں آئے گی۔ حمنا بیچاری اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھی کہ میرے پیرنٹس کو کتنا زیادہ دھچکا لگے گا جب حمزہ بارات لے کر نہیں آئے گا۔ لیکن فیملی کے پریشر کی وجہ سے وہ بارات لے کر پہنچ تو گیا، لیکن اس کے بعد اس نے حمنا سے یہ کہا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں شادی کے بعد سب کچھ بھول جاؤں گا، تمہاری بہن کو میں اتنی زیادہ اذیتیں دوں گا تاکہ تمہیں اس بات کا اندازہ کہ میں ابھی تک اس بات کو نہیں بھولا، اور تمہاری بہن سے شادی میں نے صرف بدلے کے لیے کی ہے۔ عظیم بھی اس بات کو نوٹس کرنا شروع کرے گا کہ بار بار حمنا کے فون پر ٹیکسٹ میسیجز آتے ہیں اور کوئی اس کو کال کرتا ہے جو کہ حمنا اٹینڈ نہیں کرتی۔ اسی لیے اس کے پوچھنے کے اوپر اور حمزہ کے اس بات پر بلیک میلنگ پہ کہ وہ اگر عظیم کی محبت کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے تو ایک دفعہ عظیم کو بتا دے تاکہ اس کی محبت کا اندازہ ہو سکے۔ حمنا نے اس کو بتا تو دیا، لیکن اس کے بعد عظیم نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ تو یہ سمجھتا تھا کہ حمنا اسے محبت کرتی ہے، لیکن یہ سارا رشتہ ایک دھوکے پہ اور زبردستی پر مشتمل تھا۔ اسی لیے وہ بار بار حمزہ کو فورس کرتا رہا کہ جا کر رومی کو سب سچ بتا دو اور یہ رشتہ سچائی پر قائم کرو، لیکن رومی چونکہ پریگننٹ تھی اسی لیے حمزہ اس کو نہ بتا سکا۔ الشبا نے جس نے سارے ثبوت اکٹھے کیے تھے، اس نے جا کے رومی کو سب ثبوت نہ صرف دکھا دیے بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ تمہاری شادی محض بدلے کی وجہ سے تھی۔ رومی کو جب اس بات کا اندازہ ہوا کہ وہ ایک دھوکے کی زندگی جیتی آئی ہے تو اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ پہلے تو اس نے اپنی بہن سے ساری سٹوری کنفرم کی کہ یہ سارا کچھ کیا تھا۔ جب اس کی بہن نے یہ بتایا کہ والد کی طبیعت چونکہ بہت خراب تھی اسی لیے میں حمزہ کے ساتھ شادی نہ کر سکی اور اس نے بدلے کے لیے تم سے شادی کر لی۔ حمزہ کے گھر جا کے جب اس نے یہ ساری باتیں پوچھی تو حمزہ اس بات کے اوپر بہت زیادہ پریشان ہوا کہ اب آگے وہ کیا کہے، جب ساری حقیقت کھل کر رومی کے سامنے آ چکی تھی۔ اسی لیے وہ اس کے پیرنٹس کے پاس بھی گئی۔ پہلے تو وہ ناراض ہو کر گھر چلی گئی تھی، لیکن بعد میں آ کر اس نے اس کے پیرنٹس کو یہ سب کچھ بتا دیا کہ آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ نہ صرف دھوکہ کیا ہے بلکہ اس کی شادی محض میری بہن کے ساتھ بدلے کی وجہ سے تھی۔ اسی لیے یہ بات سن کر اس کی فیملی نے حمزہ کے ساتھ بہت زیادہ شاؤٹ کیا اور غصے کے ساتھ اس سے اس بات پر ناراض ہوئے کہ تم نے اس لڑکی کو کیوں دھوکہ دیا۔ حمنا کے والد کا بھی انتقال ہو چکا تھا، اس لیے اس کی والدہ بیچاری بہت زیادہ پریشان ہوئی اور انہوں نے کہا کہ بیٹیوں کی غلطیوں کے قصوروار ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ وہ بھی بیچاری بہت زیادہ پریشان تھی کہ یہ سب کچھ اچانک ایسے کیوں ہو گیا، جبکہ رومی اب اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے کہ کیا وہ اس شخص کے ساتھ زندگی بسر کرے کہ جس نے اس کو اتنا بڑا دھوکہ دیا، نہ صرف اسے دھوکہ دیا بلکہ اس کی بہن کو بھی پل پل اذیتیں دیتا چلا آ رہا تھا۔ اگر قدرت سے اس کو یہ بات پتہ نہ چلتی تو وہ ساری زندگی دھوکے میں گزارتی۔ ویورز، آپ کو یہ کہانی اور اس کا پرومو کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور آپ کا کیا خیال ہے اگر حمزہ اس کو منانے آتا ہے تو کیا اس کو ایسے شخص کو معاف کر دینا چاہیے جو کہ پل پل اس کی بہن کو اذیتیں دیتا آیا اور اس کو جھوٹی محبت کا یقین دلاتا آیا؟ حمزہ تو اب اس سے اصل میں ہی محبت کرتا ہے، لیکن اب اس کو محبت کو واپس پانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنی ہوگی۔ آپ کو عشقیہ کی مکمل کہانی سن کر کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔
اور مزید پروموز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ دوبارہ ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔